السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت عام لیکن اہم سوال پر بات کریں گے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو شوگر یعنی ذیابیطس کے مریض ہیں یا اپنی بلڈ شوگر کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں فروٹ چاٹ بہت شوق سے کھائی جاتی ہے، خاص طور پر رمضان میں افطار کے وقت، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ فروٹ چاٹ کھانے کے بعد بلڈ شوگر پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم خاص طور پر فروٹ چاٹ کے گلائسیمک لوڈ کو سمجھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر اسی فروٹ چاٹ میں آلو بخارا کی چٹنی استعمال کی جائے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اور اگر اس کی جگہ کریم ڈال دی جائے تو بلڈ شوگر پر کیا فرق پڑتا ہے۔ ناظرین، گلائسیمک لوڈ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی خاص مقدار میں کھایا جانے والا کھانا بلڈ شوگر کو کتنا بڑھا سکتا ہے، یعنی صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کھانے کی قسم کیا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہے۔ ناظرین، عموماً فروٹ چاٹ بنانے کے لیے ایک انار، ایک امرود، ایک سیب، 2 کیلے، تقریباً 100 گرام انگور، آلو بخارا کی چٹنی، تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور ایک لیمو استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ان تمام چیزوں کو ملا کر ایک فروٹ چاٹ تیار کی جاتی ہے تو اس میں قدرتی شوگر یعنی فرکٹوز اور گلوکوز کی مقدار کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم اس فروٹ چاٹ کے گلائسیمک لوڈ کا اندازہ لگائیں تو ہمیں تقریباً یہ تصویر نظر آتی ہے۔ ایک درمیانے سائز کے سیب کا گلائسیمک لوڈ تقریباً 6 کے قریب ہوتا ہے۔ ایک امرود کا گلائسیمک لوڈ تقریباً 4 سے 5 کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک انار کا گلائسیمک لوڈ تقریباً 10 کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کاربوہائیڈریٹس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ 2 کیلے شامل کرنے سے گلائسیمک لوڈ میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک درمیانے کیلے کا گلائسیمک لوڈ تقریباً 12 کے قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح 2 کیلے تقریباً 24 کا گلائسیمک لوڈ دے سکتے ہیں۔ 100 گرام انگور کا گلائسیمک لوڈ تقریباً 8 کے قریب ہو سکتا ہے۔ جب ہم ان تمام پھلوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو صرف پھلوں کا مجموعی گلائسیمک لوڈ تقریباً 50 سے 55 کے درمیان بن سکتا ہے۔ اگر اس میں آلو بخارا کی چٹنی شامل کر دی جائے تو اس میں موجود قدرتی شوگر اور بعض اوقات شامل کی گئی اضافی چینی کی وجہ سے گلائسیمک لوڈ مزید بڑھ سکتا ہے اور یہ تقریباً 60 کے قریب بھی پہنچ سکتا ہے۔ اب یہاں ایک اہم بات سمجھنے والی ہے کہ عام طور پر غذائیت کے اصولوں کے مطابق اگر کسی ایک کھانے کا گلائسیمک لوڈ 20 سے زیادہ ہو تو اسے ہائی گلائسیمک لوڈ سمجھا جاتا ہے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو ایک پوری پلیٹ فروٹ چاٹ کا گلائسیمک لوڈ کافی زیادہ بن جاتا ہے، خاص طور پر اگر اسے ایک ہی وقت میں کھا لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی بلڈ شوگر افطار کے بعد اچانک بڑھ جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسری قسم کی فروٹ چاٹ کی، جس میں آلو بخارا کی چٹنی کی جگہ کریم شامل کی جاتی ہے۔ پاکستان میں کریم فروٹ چاٹ بھی بہت مقبول ہے اور اسے خاص طور پر روزوں میں بنایا جاتا ہے۔ جب ہم فروٹ چاٹ میں کریم شامل کرتے ہیں تو اس سے ایک دلچسپ تبدیلی ہوتی ہے۔ کریم میں فیٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور کاربوہائیڈریٹس نسبتاً کم ہوتے ہیں۔ فیٹس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ معدے میں خوراک کے ہضم ہونے کی رفتار کو سست کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فروٹ چاٹ کریم کے ساتھ کھائی جاتی ہے تو اس میں موجود شوگر خون میں نسبتاً آہستہ جذب ہوتی ہے۔ اگر ہم اسی فروٹ چاٹ میں تقریباً 100 گرام کریم شامل کریں تو مجموعی گلائسیمک لوڈ بہت زیادہ تبدیل نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ شوگر کے مریضوں کے لیے مکمل طور پر محفوظ ہو جاتی ہے۔ اصل مسئلہ یہاں مقدار کا ہے۔ جب ایک ہی پلیٹ میں اتنے زیادہ پھل شامل کر دیے جاتے ہیں تو مجموعی کاربوہائیڈریٹس کافی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ فروٹ چاٹ کی مقدار کم رکھی جائے۔ مثال کے طور پر اگر اسی فروٹ چاٹ کو 3 یا 4 افراد میں تقسیم کر دیا جائے
تو ایک شخص کے حصے کا گلائسیمک لوڈ تقریباً 12 سے 15 کے درمیان بن سکتا ہے، جو کہ نسبتاً محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیلے اور انگور جیسے پھلوں کی مقدار کم کر دینا بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا گلائسیمک لوڈ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سیب، امرود اور انار کو معتدل مقدار میں رکھنا بہتر انتخاب ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو یہ بہتر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فروٹ چاٹ کا گلائسیمک لوڈ کیا ہوتا ہے اور یہ بلڈ شوگر پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اگلی ویڈیو میں ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ایک بہترین لو گلائسیمک لوڈ فروٹ چاٹ کی ترکیب بھی شیئر کروں جس کا گلائسیمک لوڈ بہت کم ہو اور جو رفتار میں نسبتاً محفوظ طریقے سے کھائی جا سکے، تو پلیز کمنٹ کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔